اور پھر ایک ایسی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسی صورت جس کی فضیلت میں ترمذی شریف کی حدیثیں ہیں اور کئی صحیح احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جو 30 آیتوں والی ہے، اور وہ ایسی صورت ہے کہ یہ اپنے قاری کو اس وقت تک چھوڑتی نہیں جب تک جنت میں داخل نہ کرا دے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان رب تبارک و تعالیٰ سے بحث کرنے لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اپنے تالی کو، اپنے قاری کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی کہ جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ کیا بات ہے حضور! تو پوچھا یہ کون سی صورت ہے؟ سننا چاہیں گے؟ جی حضرت جلدی ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ سننا چاہیں، جلدی جاننا چاہ رہے ہیں۔ سورۃ الملک، جس کو ہم تبارک کہتے ہیں، ماشاءاللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلتیں تو اتنی ہیں حافظ صاحب کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا۔ ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ خیمہ لگا لیا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، اور رات گزرنے لگی تو ان کو تلاوت کی آواز آ رہی تھی سورہ ملک کی، تو وہ گھبرائے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، لیکن وہاں سے مجھے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچا لیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جیسے قبر میں جاتا ہے تو عذاب آتا ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر خود ہی اس کو بھگاتا ہے عذاب کو کہ اس کے قریب میں آنے نہیں دوں گا تجھے، کہ یہ تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ واہ واہ۔ بازوؤں سے آتا ہے تو بازو اس کو عذاب کو ٹال دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تجھے قریب آنے نہیں دیں گے کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور ایک فضیلت سنیں، مزے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کا آپ نے اس کو فضیلتوں میں لکھا بھی ہے کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے، نور والی سورہ، کہ بندہ جو روز تلاوت کرتا ہے سورہ ملک، دیکھیں میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اس سے بہتر دوستی کیا ہے جو تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑتی ہو۔ واہ واہ واہ۔ دنیا کے دوست تو جنازے میں آ جائیں گے اور مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، گھنٹہ بھر بیٹھتے نہیں کوئی، جتنا بھی عزیز ہو کہو اس سے کہ میری قبر میں تو بھی ساتھ بیٹھ جا، جس دن میرا انتقال ہو آئے گا کوئی؟ ارے ماں نہیں آتی، باپ نہیں آتا تو دوست کیا خاک آئے گا؟ دنیا میں ہمارے سفید کپڑے پر دھول لگنے نہیں دیتے، لیکن یہی دوست ہم پر خاک ڈال کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اس دن کون تمہارے ساتھ ہے جب تختیاں بند کر کے اندھیرے کمرے میں تم کو چھوڑ کر دنیا رخصت ہو چکی ہو، گھبراہٹ اور وحشت کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا بندہ قبر میں جاتا ہے تو جیسی وہ قبر میں پہنچا، یہ رب کی بارگاہ میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر یہ بحث شروع کرتی ہے کہ مولا اس کو قبر میں عذاب نہ دینا، وہ روز مجھے تلاوت کرتا تھا۔